الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنفال وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو۔ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی پر بھروسہ کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اسباب ضروریہ مشروعہ کو ترک کر دیا جائے۔ بالالفاظ دیگر اللہ سبحانہ و تعالی پہ بھروسہ اور توکل کرنا بہت بہت ضروری ہے، لیکن اس سے جو دنیاوی اسباب ہیں ان سے مسلمان اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں ٹھہرا سکتے۔ دنیاوی اسباب اور دنیاوی جو بھی کام ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کیا جائے گا۔ مسلمانوں پر فرض ہے کہ جہاں تک ضرورت ہو سامان جہاد فراہم کیا رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں گھوڑے کی سواری، شمشیر زنی، تیر اندازی وغیرہ کی مشق کرنا سامان جہاد تھا۔ آج کے دور میں جو ہے تمام جو بھی ایمونیشن ہے، تمام جو ڈرونز ہیں اور ہوائی جہاز ہیں اور جو ہے بحری جہاز ہیں، آبدوزیں ہیں اور جو ہے توپ ہیں، تمام کشتیاں ہیں اور تمام چیزیں جو بھی استعمال ہو رہی ہیں ان کے لیے مکمل طور پر تیاری کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ اسی طرح انفرادی طور پر بھی مسلمانوں کو جو ہے وہ فٹ رہنا ہے، اپنا جو ہے وہ ورزش وغیرہ کرنا ہے، یہ بھی سب سامان جہاد ہے۔ اسی طرح آئندہ جو اسلحہ اور آلات حرب و ضرب تیار ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ سب کچھ اس آیت کے منشا میں داخل ہیں۔ باقی گھوڑے کی نسبت تو آپ خود ہی فرما چکے کہ قیامت تک کے لیے خدا نے اس کی پیشانی میں خیر رکھ دی ہے، اور احادیث میں ہے کہ جو شخص گھوڑا جہاد کی نیت سے پالتا ہے اس کے کھانے پینے بلکہ ہر قدم اٹھانے میں اجر ملتا ہے، اور اس کی خوراک وغیرہ تک کا قیامت کے دن ترازو میں وزن کیا جائے گا۔ یعنی یہ سب سامان اور تیاری دشمنوں پر رعب جمانے اور دھاک بٹھلانے کا ایک ظاہری سبب ہے۔ باقی فتح و نصرت تو اللہ سبحانہ و تعالی ہی دیتا ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا۔ اور وہ لوگ جن کو بالیقین تم نہیں جانتے منافقین ہیں جو مسلمانوں کے پردے میں تھے، یا یہود، بنی قریظہ یا روم و فارس وغیرہ، وہ سب قومیں جن سے آئندہ مقابلہ ہونے والا تھا،
اور پھر آخر میں مالی جہاد کی طرف اشارہ ہے، یعنی جہاد کی تیاری میں جس قدر مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا، یعنی 1 درہم کے ساتھ 2 درہم یا اس سے بھی زیادہ جتنا اللہ چاہے، اور ایسا اوقات دنیا میں بھی بہت زیادہ فائدہ مل جاتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔